شان یہ ہے کہ حضرت علی اور معاویہ کی بھی اسی طرح لڑائی ہوئی، یعنی حضرت علی کو بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ جو تھا وہ مدینہ منورہ سے کوفہ تبدیل کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت عثمان کا خون مدینے میں گرا ہے، میں نہیں چاہتا کہ پھر مدینے میں جنگ ہو، اس لیے ہم دارالخلافہ دور لے جاتے ہیں کہ اگر کبھی جنگ ہو تو دور تو ہو، مدینے میں تو نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے میں تھے کہ خوارج کا ایک بہت بڑا سردار تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ علی، خارجی دشمن تھے حضرت علی کے، اہل بیت کے دشمن تھے، نواسب اور خوارج جو ہیں وہ سب سے بڑے دشمن تھے اہل بیت رسول اللہ کے۔ اس نے کہا کہ یا علی، یہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو بکر بڑے نرم دل آدمی تھے، لیکن ان کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے، حضرت عثمان کے زمانے میں تقریباً یعنی 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا بات سنو، جب ابو بکر امیر تھا تو وزیر علی تھا، جب عمر امیر تھا تو وزیر علی تھا، جب عثمان امیر تھا تو وزیر علی تھا، اب میں امیر بن گیا، تم جیسے وزیر بن گئے تو فتح کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے یاد رکھے کہ خوارج نے انہوں نے میٹنگ کی کہ اس وقت دنیا میں 3 آدمی ہیں جو سب سے بڑی طاقت رکھتے ہیں، اگر ان 3 کو ہٹا دیا جائے تو بالکل جو ہے صحابہ کا بھی اور ان کے مسلک کا بھی، ان کے عقیدے کا بھی زور ٹوٹ جائے گا۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ حضرت علی، حضرت معاویہ، عمرو بن العاص گورنر مصر۔ اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جب آپس میں اختلاف تھا تو روم کے بادشاہ نے ہرقل نے ارادہ کیا کہ مدینے پہ حملہ کر دو، کوفے میں ہے اور امیر معاویہ بھی شام میں ہے، مدینہ تو خالی ہے، تو اس نے کوفے پہ چڑھائی کا ارادہ کیا۔ حضرت علی کو پتہ لگا کہ روم کے بادشاہ نے مدینے پہ حملے کا ارادہ کیا، تو نے لکھا کہ یا کلب الروم، ایک روم کے کتے، اگر تم نے مدینے پہ چڑھائی کی تو میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا۔ اور حضرت معاویہ نے بھی یہی لفظ لکھے کہ یا کلب الروم، اے رومی کتے، اگر تم نے مدینے پہ چڑھائی کی میں علی کا سپاہی بنوں گا، ہمارے جھگڑے آپس کے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے 3 آدمیوں کو تیار کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ 17 رمضان المبارک میں صبح کی نماز کے وقت تینوں پہ حملہ کیا جائے اور تینوں طاقتیں جو ہے اسی دن شہید ہو جائیں۔ اور حضرت علی کے لیے عبد الرحمن بن ملجم المرادی نے کہا کہ میں قتل کروں گا۔ تو ایک قاتل جو تھا وہ مصر روانہ ہوا اور برق جو تھا وہ شام روانہ ہوا حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے، اور عبد الرحمن بن ملجم مرادی جو تھا وہ مدینے اپنے کوفے میں آیا، اور اس بدبخت نے تلوار جو تھی اس کو زہر میں بجھا رکھا تھا اور تلوار چھپا کے آ گیا اور مسجد میں کھڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے تشریف لائے تو ظالم نے حملہ کیا اور آپ کے سر پہ وہ تلوار لگی تو اندر آ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی شان ہے، جس نے امیر معاویہ پہ حملہ کیا وہ حملہ ناکام ہوا، آپ کے بازو پہ تو زخم آیا لیکن آپ ہلاک نہ ہوئے، اور عمرو بن العاص نماز پڑھانے بھی نہیں آئے، ان کے بجائے کوئی اور آدمی تھا جو شہید ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے
وہ وہی ہوئی، لیکن آپ نے حکم دیا کہ میرے قاتل کو بالکل کچھ نہ کہو، لیکن جو شریعت نے ایک قصاص کا حکم دیا ہے، میری وفات کے بعد اس سے میری اولاد کو قصاص لینے کا حق ہے، تو اللہ کے نام پہ اور عین مسجد میں اور 17 رمضان مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں ان صحابہ پر جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ واللہ اعلم۔